وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 31 دسمبر ہے. 31 کے نام سے اب مسلمانوں کے ذہن بھی کافی مانوس ہونے لگے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج کے دن نہ جانے کتنے مسلمان اپنے دین و ایمان کا اتنا بڑا نقصان کریں گے. سمجھو تجارت میں کسی انسان نے لاکھوں روپیوں کا لاس پا لیا. لاکھ روپوں کی کیا حیثیت ہے؟ دین کا جو نقصان ہے اس کے ایک ذرے کے نقصان کی بھرپائی پوری دنیا اور کائنات کی چیزیں مل کر نہیں کر سکتی. مگر یہ نقصان ایسا ہے کہ اس کا حساب جیسے بینکوں میں کوئی لاس ہوا ہو یا تجارت میں کوئی لاس ہوا ہو تو کاغذ کی شکل میں یا واٹس ایپ کے اندر چارٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، مگر یہ نقصان دنیا میں ہم کو نہیں دکھائی دیتا. اور ایسی بات تو ہے نہیں کہ جو نہیں دکھائی دیتا وہ نقصان نہیں ہے. گیا سو گیا، آپ کے علم میں نہ ہو لیکن وہ نقصان لگا تو لگا. تھوڑا سا میں آج اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 31 منانے کے سلسلے میں مسلمانوں نے جو اس کو بہت لائٹلی لے لیا ہے وہ دین و ایمان پر کتنا بڑا نقصان کرنے والی اور اثر انداز ہونے والی چیز ہے. ایک بات سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے کچھ جذبات رکھے. انسان کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی غصے سے بھر جاتا ہے، کبھی تعجب میں مبتلا ہوتا ہے. عجیب عجیب قسم کے جذبات انسان کے دل کے اوپر گزرتے ہیں. کبھی محبت کے جذبات اس میں ہوتے ہیں، کبھی نفرت کے جذبات ہوتے ہیں. یہ الگ الگ قسم کے دل پر گزرنے والے جذبات ہوتے ہیں. اگر ان جذبوں کو صحیح رخ دے دیا جائے تو یہی جذبات اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اگر انہی جذبات کو برا رخ ملتا ہے اور شیطان کی طرف وہ چلنے لگتے ہیں تو پھر اللہ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. دل کے اوپر گزرنے والے جذبات میں سے ایک جذبہ غیرت کا ہے. اس کو اسلام میں غیرت کہتے ہیں. ہماری اردو زبان میں بھی ہم لوگ غیرت بولتے رہتے ہیں، یہ بے غیرت آدمی ہے، اتنی بھی غیرت نہیں آتی. یہ دل کے جذبے کا نام ہے. غیرت جو ہے وہ دلی جذبے کا نام ہے. جیسے انسان کے دل کا ایک جذبہ محبت ہے، اگر آپ اس کو صحیح سمت دیں گے تو انسان کو علماء سے محبت ہوگی، اہل اللہ سے محبت ہوگی، اللہ نے جن سے محبت کرنے کو کہا ان سے محبت ہوگی. جیسے اپنی بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت، رشتہ داروں سے محبت. یہ صحیح سمت محبت کو ملی تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی بن گئی. لیکن اسی انسان کو یہ محبت کا موڑ اگر غلط ملا تو پھر یہ پرائی نامحرم اجنبیہ عورتوں سے محبت کرنے لگے گا، جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دینے والی چیز ہے. اس کو ناچگان سے محبت ہوگی، اس کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے محبت ہونے لگے گی. وجہ یہ ہے کہ یہی
محبت کا جو دھارا بہ رہا تھا اس کی سمت موڑ دی گئی. تو یہ آدمی ہردم اس محبت کے جذبے کو غلط جگہ لگا کر ایسے ہی گناہ پاتا ہے جیسے ایک آدمی محبت کو صحیح رخ دے کر ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی پاتے رہتا ہے. ویسا ہی ایک جذبہ غیرت کا ہے. اس کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے. مومن میں سے بہت سے لوگ تو اس جذبے کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس کو صحیح سمت اور صحیح رخ دے سکیں. غیرت کسی چیز کو، ناگوار چیز کو دیکھ کر آنے والا جوش. اس کو میں آپ کی ٹھیٹھ اردو زبان میں بتاؤں تو غیرت کو اس سے تعبیر کر سکتا ہوں. آپ کے دل کو کوئی ناگوار چیز لگے، ناپسند چیز لگے، اس موقع پر آپ کے دل میں ایک جو ہیجان، ایک جوش، ایک غصہ جو اٹھتا ہے، اس جذبے کو کہا جاتا ہے غیرت. ایک خاندانی غیرت ہوتی ہے. جیسے کوئی شخص، ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو غلط تعلق رکھتا ہوا دیکھے، چاہے ٹچ کرتا ہوا، محبت کی بات کرتا ہوا، یا اپنی ماں بہن کے ساتھ کسی کو غلط تعلق قائم کرتا ہوا دیکھے، تو اس وقت انسان کے دل میں ایک جوش اٹھتا ہے انتقام کا اس آدمی کے خلاف. اس کو غیرت خاندانی کہتے ہیں. یہ خاندانی غیرت ہے. اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کوئی غلط تعلق کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ دینی طور پر مطلوب ہے. شریعت چاہتی ہے کہ یہ غیرت انسان کے اندر پیدا ہو. اگر کوئی انسان اس طرح بے غیرت ہو جاتا ہے کہ ماں باپ، ماں بہن اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ساتھ دوسرا آدمی غلط تعلق قائم کرے اور اس کے دل پر جوں نہیں رینگتی، اس کو بے غیرتی اسلام میں کہا جاتا ہے. اس کو دیوسیت کہا جاتا ہے. ہماری ٹھیٹھ زبان میں جس کو بڑواپن کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو گالی کے طور پر تو مشہور ہے، لیکن لوگ مطلب نہیں سمجھتے اس کا. بڑوے پن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس انسان کو غیرت نہیں آتی، بے غیرت ہے. ہمارے علماء فقہا نے لکھا ہے کہ جانور کے گوشت کھانے کے اندر تاثیر رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا اس میں بندوں کے جذبات کو ٹھیک رکھنے اور بیلنس کرنے کی صلاحیت ہے، اور جنہیں حرام ٹھہرایا ان میں کوئی نہ کوئی جذبے کو بگاڑنے والی چیز تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام ٹھہرا دیا. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گوروں کو آپ دیکھیں گے، ویسٹرن کلچر والوں کو دیکھیں گے، ان کے یہاں بے غیرتی بہت ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ان کی بیویوں کو اگر کوئی ہائی ہیلو نہیں کرتا تو یہ ایک بد تہذیبی اور توہین اور انسلٹ شمار ہوتا ہے. وہاں کی تہذیب ہی یہ ہے. میں جب وہاں گیا تھا ایک مرتبہ، ہمارے اسپانسر ساتھ تھے، وہ عالم تھے، تو وہ بینک میں گئے. بینک میں وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کچھ پیسوں کا ان کا جو کچھ کام تھا کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہائی، ان کے یہاں یہ تہذیب ہے. تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ صاحب علم آدمی ہے اور آپ ایک خاتون کو ایسا کہہ رہے ہیں. جب باہر نکلے تو میں نے اپنے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ نے جو ہے ایک خاتون کو ہائی کہہ دیا، ہمارے یہاں تو بہت برا سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں یہ تہذیب ہے کہ اگر آپ اس کو اس سے تعبیر نہیں کرتے تو وہ اپنا انسلٹ سمجھتی ہے اور آپ کو بد اخلاق سمجھتی ہے. مسلمانوں کو اس رو میں اگرچہ بہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک بات ہے کہ گوروں کے اندر یہ بے غیرتی بہت ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ یہ جو خنزیر ہے، سور ہے، سور کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بے غیرتی رکھی ہے. وہ اپنی مادہ کو کسی اور کے ساتھ مشغول دیکھ کر کچھ نہیں کرتا. جیسے بعض جانوروں کے اندر بڑا جوش رہتا ہے، کبوتر وغیرہ کے بارے میں مشہور ہے، اس میں غیرت بہت ہے. تو چونکہ یہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ان کی طبیعتوں میں بے غیرتی آ گئی. تو یہ ہے خاندانی غیرت، اور یہ اسلام میں مطلوب ہے. نمبر 2، ایک قبیلے کی برادرانہ قومی غیرت ہوتی ہے. عربوں کے اندر یہ چیز بہت تھی. چنانچہ کسی انسان کو اس کے خاندان کے حوالے سے کوئی جملہ کس دیا جاتا کہ تیرا خاندان تو ایسا اور تیرا خاندان ویسا. صدیوں تک لڑائیاں چلتی تھی. نہیں دیکھا آپ نے معمولی سی کوئی اس طرح کی چیز زبان سے چھیڑ دی کہ اس کی وجہ سے قومی غیرت بھڑک اٹھتی تھی اور میری برادری کو ایسا کہا، میری قوم کو ایسا کہا تم نے، اور انسان تلوار لے کر نکل جاتا تھا. اس کو قومی غیرت کہا جاتا ہے. اس غیرت کو اسلام نے پاؤں تلے جو ہے مسل کے اور کچل کے رکھ دیا. بھائی خاندان کیا چیز ہے؟ ہاں
کوئی گالی دیتا ہے آپ کے دل میں جوش آئے الگ بات ہے، لیکن سامنے والا آدمی آپ کے خاندان کے حوالے سے کوئی اچھی بات کر رہا ہو جو آپ کے جی کو ناپسند ہو، اس پر بھی آپ بھڑک جائیں، اس کو کہا جاتا ہے جاہلیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں تلے کچل کے رکھ دیا کہ نہیں، سچی بات سچی ہے چاہے کڑوی ہو۔ آپ کو اپنے خاندان کے حوالے سے کوئی آدمی بتائے، اچھی بات لے لینی چاہیے۔ تو ایک دوسری غیرت ہوا کرتی ہے، قبیلے کی غیرت، قومی غیرت۔ ایک تیسری غیرت ہے جس کے بارے میں مجھے آپ حضرات کو آج بتانا ہے، وہ ہے دینی غیرت، جس کو حمیت ایمانی کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ دینی غیرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی جگہ آپ نافرمانی ہوتی ہوئی دیکھو اور آپ کے دل میں ایک جوش پیدا ہو، ہے میرے رب کی دھرتی، میرے رب کا کھانا پینا اور نافرمانی بھی میرے رب کی، آپ کے دل میں اس سلسلے میں جو ایک جوش پیدا ہو، پھر آپ کو وہ جوش ابھارے کہ جو آدمی اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے اس کے پاس جا کر ہمدردی اور نصیحت کے جذبے کے ساتھ آپ اس کو دو چار باتیں بھلی کہو کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، اللہ کی نافرمانی کی چیز ہے، اس سے تم کو دور ہونا چاہیے، محبت سے سمجھاؤ اس کو۔ یہ جو آپ کو جوش اٹھا، جس نے آپ کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور کسی گنہگار کے پاس جا کر اس کو ہمدردی کے طریقے کے اوپر سمجھانے پر آپ کو جس نے ابھارا، یہ ہے دینی غیرت۔ یہ جذبہ، یہ دل پر گزرنے والا واردہ دینی جذبہ کہلاتا ہے، اور یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی گنہگاری کو اور برسر عام اللہ کی جو ہے نافرمانی ہوتی ہوئے دیکھے اور انسان کے دل پر جو نہیں رہیں گے، اسے اپنا ایمان ٹٹولنا چاہیے کہ مجھ کو میرے ماں بہن کے اوپر اگر کوئی زبان اٹھاتا ہے تب تو غیرت آتی ہے، لیکن اللہ رسول کے اوپر اور اس کے دین کے اوپر اگر کوئی آدمی انگلی اٹھاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، گناہ کا کام، نافرمانی کا کام کوئی کرتا ہے، میرے دل پر جو نہیں رہتی، میرے ایمان کا پارا بہت نیچے ہو گیا ہے۔ جیسے دنیا میں اگر کسی انسان کا پریشر ڈاؤن ہو گیا ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑ کر وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان میں جو شوگر مطلوب ہے وہ اگر اپنی حد سے نیچے اتر گیا ہو تو ایک کل انسان کو چین نہیں آتا جب تک کہ اس کو بیلنس نہ کر لیتا، اور ڈاکٹر کے پاس جا کے 4 گولیاں کھانی پڑے تو کچھ نہیں، سلائن لگوانی پڑے تو کچھ نہیں، لیکن ایک مرتبہ میرا شوگر بیلنس ہونا چاہیے۔ ہماری ایمانی غیرت بہت سی مرتبہ اتنی ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں برسر عام دیکھ کر بھی ہمارے دلوں کو جو نہیں رینگتی۔ یہ اس شوگر اور پریشر کے ڈاؤن ہونے سے زیادہ خطرناک چیز ہے، چونکہ وہ تو آپ کے ایک ناسوتی اور دنیاوی جسم کو آگے پیچھے کرے گا، اس کو بیمار کر دے گا، لیکن یہ آپ کی روح کو کھا کر ختم کر دے گا۔ یہ جو دینی بے غیرتی ہے وہ انسان کی روح اور ایمان کو کھا کر بسم کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ دینی بے غیرتی مسلمانوں کے اندر بہت بڑھ رہی ہے، جبکہ یہ غیرت انسان کے اندر ہونا مطلوب ہے۔ میرے رب کی نافرمانی میں دیکھوں تو میرے جی کو ایک کسک لگنی چاہیے، میرے جی کو ایک ٹھسک لگنی چاہیے کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو ایسے ہی علاج کرانا چاہیے جس طرح کہ ہم جسمانی بیلنس کے اپ ڈاؤن ہونے کا علاج کراتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ آپ ذاتی انتقام کبھی نہیں لیتے تھے۔ آپ کو کبھی کسی نے جملہ کس دیا، بڑے صحابہ کی مجلس کے اندر کوئی جملہ کہہ دیا تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ذاتی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی اور مسلمانوں کو اور امتیوں کو اسے اپنانا چاہیے۔ آپ کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتے۔ ارے روایتوں میں ایسے واقعات آتے ہیں، لوگ آ کر آپ کی چادر کھینچ کر فرماتے محمد تم جو ہے نا قریش والے ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ صحابہ درخواست کرتے ہیں رسول اللہ اجازت ہو تو اس کی گردن زدنی کر دی جاوے، یہ جرت، یہ ہمت اس کی، مگر آپ نے کبھی ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔ مگر روایتوں میں آتا ہے اللہ کی نافرمانی اگر کسی جگہ آپ دیکھ لیتے تو برداشت نہیں ہوتا تھا آپ سے۔ یہ دینی غیرت تھی
اور آپ فوراً نکیر فرماتے تھے اور اس آدمی کے اوپر جو ہے وہ وعیدیں بتاتے تھے جو اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو ملنے والی ہے۔ محبت سے سمجھانے کا موقع ہوتا آپ محبت سے سمجھاتے، اگر کوئی انسان زیادہ گھس گیا ہو اور سختی کی ضرورت رہتی آپ سختی فرماتے۔ یہ دینی غیرت کہلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ظاہری سنتیں ہمارے اوپر ہم کو اپنانے کے ہم مکلف ہیں۔ آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ، چھوٹے لقمے لو، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، یہ سب ظاہری سنتیں ہیں۔ ان ظاہری سنتوں کا اپنانا جیسے مسلمان کے اوپر ضروری ہے، ویسے آپ کے دلی جذبات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا، جن کو باطنی سنت کہا جاتا ہے، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے میں نماز پڑھنے والا بنوں، روزہ رکھنے والا بنوں، ظاہری گناہوں سے بچنے والا بنوں، ایسے ہی میں اس کا بھی مکلف ہوں میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ کپٹ نہ ہو، دشمناوٹ نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ دلی برے جذبات سے بچنا بھی سنت نبوی ہے اور باطنی سنت ہے، ان چیزوں کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ آپ میں دینی غیرت کتنی تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اپنے متعلق، اپنے خاندان کے متعلق کوئی آدمی بھر مجلس میں اگر جملہ کس دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام اور بدلہ نہیں لیتے تھے، مگر دین کی کسی معاملے کے اندر کوئی 19-20 کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش نہیں رہتے تھے۔ یہ دینی غیرت ہم مسلمانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہے، ہم مریض ہیں، ہم بیمار ہیں، دینی اعتبار سے ہمارا سٹیٹس بہت ڈاؤن ہے، اور ہم لوگوں کو دینی طبیبوں کے پاس علاج کرانا چاہیے تاکہ ہماری غیرت کم سے کم بیلنس پر آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک بڑی قوم نے یہ کہہ دیا کہ جب تک اللہ کے رسول تھے تب تک زکوٰۃ کا حکم تھا، چونکہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا گیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ لو، جس سے ان کی پاکیزگی ہوگی، برائیوں سے، گناہوں سے اور اس کی سیاہی سے یہ لوگ پاک ہوں گے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور آپ ان کا تزکیہ کریں گے اس کے ذریعے سے، برے رذائل سے، اخلاق بد سے ان کو پاک کریں گے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کو دعا دو۔ تو ایک قوم یہ کہنے لگی کہ اب تو اللہ کے رسول چلے گئے، اب تو آپ کی دعا ملنے والی ہے نہیں، اس لیے زکوٰۃ کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ جبکہ یہ ان لوگوں کی بے عقلی تھی، بے وقوفی تھی۔ زکوٰۃ کا حکم ہمیشہ کے لیے آیا ہوا ہے، مگر ایک قوم یہ کہہ کر جو ہے زکوٰۃ والے حکم سے اپنے دامن جھاڑ چکی کہ نہیں، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اوپر آئے۔ حضرت ابو بکر کو صحابہ نے بھی بہت کہا کہ ان سے ابھی قتال کا موقع نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ تلوار لے کر قتال کیسے کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ایمانوں کے ساتھ، جن کے پاس ایمان نہ ہو، کفار ہوں، ان کے ساتھ ضرورت کے موقع سے قتال کا حکم دیا ہے، آپ کیسے ان سے قتال کریں گے؟ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، اور آج بھی مسلمان اپنے دل کے اوپر اس کو اگر کندہ کر لے تو اس کی مری ہوئی غیرت بیٹھی ہو جاوے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں ایک مرتبہ کوئی کمی لاوے اور میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر مر جائے گا اس دن جو ہے تم کو جو کرنا ہو کرنا، میرے جیتے جی کبھی دین میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کا اتنا بڑا حکم میرے ہوتے ہوئے جو ہے کوئی کم کر دے؟ نہیں، میں لڑوں گا ان سے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعد میں دلی انشراح دیا کہ ابو بکر جس راہ پر ہے وہی سچ ہے، اور تم لوگ جو ہو وہ جو ہے اس موقع کے اوپر صحیح راہ پر نہیں ہو۔ چنانچہ سب کا انشراح ہوا اور انہیں پھر ٹھکانے لگایا گیا اس قوم کو۔ یہ کیا چیز تھی؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا چیز تھی؟ دین میں اگر کہیں کمی دکھائی دے، میرے رب کی نافرمانی کرتا کوئی دکھائی دے، تو میرے اندر ایک ولولہ پیدا ہونا چاہیے، ایک عشق میرے رب سے، ایک محبت میرے رب سے میرے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ جیسے میرے باپ کی کار کو اگر کوئی اسکریچ کرے، میرے باپ کے گھر کے اوپر اگر کوئی اسکریچ کرے تو میں جو ہے بلبلا اٹھتا ہوں، تلملا اٹھتا ہوں، ویسے ہی میرے رب کے حوالے سے اگر کوئی آدمی نافرمانی کرے، میں نہیں کہتا کہ آپ اس سے دشمناوٹ کرو، لیکن کم سے کم یہ جذبہ تو اٹھے کہ میں اس کو جا کر سمجھاؤں
کہ اللہ کی نافرمانی انسان کو دنیا آخرت ہر جگہ دور کر دیتی ہے۔ جذبہ آپ کو ہمدردی کا چاہیے، مگر یہ ولولہ اور جوش بھی نہیں اٹھتا تو پھر بہت مشکل کی چیز ہے۔ ہماری دینی غیرت مر چکی ہے۔ سارے ہی اللہ کے نیک بندوں کے اندر دینی غیرت ہوتی ہے، بلکہ ہر مومن میں ہوتی ہے۔ ہاں، گناہوں کی وجہ سے وہ کبھی دب جایا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ ایسا ہی ایک جمعہ کا دن تھا، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر بہت زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات، کوئی گستاخی ہو گئی، آپ کیوں رو رہے ہیں ایک دم سے اتنا زار و قطار؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے درمیان میں سوائے دو چیزوں کے اور کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باقی نہیں رہی، بس دو ہی چیز باقی ہے، ایک تو اذان اور ایک قبلہ، اس کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہے دین کو مٹا چکے۔ یعنی انہوں نے کوئی سنت کے خلاف چیزیں دیکھی کہ اتنے زیادہ لوگ سنت سے انحراف کرنے لگے، راہ ہٹنے لگے راہ سے، تو زار و قطار رونے لگے۔ یہ کیا چیز تھی، کون سی چیز رلا رہی تھی ان کو؟ یہی دینی غیرت تھی۔ اللہ کی نافرمانیاں اور اس کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، ایک مسلمان کے دل کو کسر ضرور پہنچنی چاہیے۔ ہمارا کوئی بھائی اگر گناہ میں مبتلا ہو تو ہم کو ایسے ہی اس کے متعلق دل میں ہمدردی ہونی چاہیے جیسے ایک ہمارا بھائی انگارہ پکڑے ہوئے ہو اور وہ اس کو جو ہے اپنے لیے نفع بخش سمجھ کے پکڑے ہوئے ہو۔ کیا آپ دوڑے دوڑے نہیں جاتے اور اسے سمجھاتے نہیں کہ وقتی طور پر شاید آپ کو کچھ نہ لگے لیکن یہ تمہارے وجود کو جلا دینے والی چیز ہے؟ تو دنیا کے ایک انگارے کے متعلق تو ہم لوگ اتنے الرٹ ہیں، اور گناہ کرنے والا جہنم کا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ والا انگارہ پکڑ رہا ہے، اس کے متعلق ہمارے دلوں کے اندر کوئی جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ ضرورت ہے اپنے اندر دینی غیرت پیدا کرو۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جو مسلمان پیدا کرتا ہے، اس کی مسلمانی زندہ رہتی ہے، اور اگر مسلمان میں یہ چیز مر جاتی ہے آہستہ آہستہ اسلام مرجھا جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے سکڑ جاتا ہے اور نہایت ہی کمزور اور ماند پڑ جاتا ہے، جو کفر کی آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ نہ کرے کفر کی کوئی آندھی آئی، یہ کمزور ایمان والا بہت جلدی اڑ کے ادھر جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ چیز پیدا کر دے۔ ایک اور بات میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے اندر اگر ہم لوگ ایمانی غیرت نہیں رکھیں گے، اس کی شرح اور سٹیٹس ڈاؤن ہوگا تو آہستہ آہستہ کفر سے، شرک سے، نافرمانیوں سے ہم کو انس پیدا ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، ایمانی غیرت انسان کی مرتی ہے کفر سے انس کی وجہ سے، کفر سے لگاؤ کی وجہ سے، شرک سے لگاؤ کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کے طور طریق سے ہم کو لگاؤ ہو جائے، دوسرے لوگوں کے رہن سہن سے، ان کے جینے کے طرز سے، انداز سے ہم کو محبت ہو جائے، یہ غیرت ایمانی مرنے لگتی ہے، اور آہستہ 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 پھر یہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ مسلمان اس طرز سے مانوس ہو جاتا ہے جو نافرمانی ہے، جو گناہ ہے۔ کہاں اس کو عبادت سے لگاؤ رکھنا چاہیے تھا اور گناہ سے دوری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ آدمی آہستہ آہستہ گناہ سے مانوس ہونے لگا اور عبادت سے اس کا دل دور ہوتا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نہ لاوے ہماری زندگی میں دین کیا ایک ایسی گھڑی جس میں ہماری غیرت ایمانی مر چکی ہو، وہ مسلمان نام کا مسلمان ہے، درون میں اس کا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے، جسے اپنے رب کی نافرمانی کے اوپر دل میں ولولہ نہیں اٹھتا، جوش و تیش نہیں آتا، ایسے مسلمان کو آپ کتنی حد تک مسلمان کہیں گے؟ کوئی تھرمومیٹر اگر اس کے ناپنے کا ہوتا، مجھے لگتا ایسے مسلمان کو اگر رکھا جاتا پارا نیچے اتر کے زمین پر گر جاتا۔ بے غیرتی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ میں اگر دینی غیرت موجود ہے آپ زندہ جاوید مومن ہیں، اور اگر بے غیرتی ہے آپ میں تو پھر جو ہے اس انسان کے ایمان کا اللہ ہی محافظ ہے۔ غیرت ہے، دینی غیرت ہے آپ کے اندر تو سمجھو آپ زندہ مومن ہیں، اور بے غیرتی ہونے کے موقع سے انسان بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 31 کے تعلق سے بھی یہی ہوا۔ 31 یہ ہمارا تہوار ہے، یہ کہنے کو تو ایک منانے کا دن ہے، اور یہ کن کا دن ہے آپ دنیا جانتی ہے۔ اس وقت اسلام کے مقابل میں ویسٹرن کلچر پڑا ہوا ہے، جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں، پشچمی سنسکرتی کہتے ہیں، گوروں کی تہذیب، گوروں کی سنسکرتی، ان کا کلچر۔ جیسے اسلام نے 2 دن ہم کو دیے عید کے، اور اس میں خوشی منانا اور روزہ نہ رکھنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت قبول کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اس دن اگر کوئی روزہ رکھے گا گنہگار ہوگا، جیسے رمضان کا روزہ چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے اس انسان کو. یہ اللہ کی دعوت کے دن ہے. یاد رکھو عید کے یہ 2 روز، بقرعید اور عید الفطر، ان کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی تہوار نہیں ہے. باقی سارے دوسرے دھرموں کے تو تہوار ہو سکتے ہیں، اسلام نے ان کے علاوہ اور کوئی منانے کا تہوار نہیں ہے. اب اگر لوگ جو ہے دنیا کے اندر ان تہواروں کے بجائے غیروں کے اور ویسٹرن کلچر کے ان تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، مجھے بتائیے یہ لوگ بے غیرتی میں اپنی حد پار نہیں کر چکے ہیں؟ ان میں شرکت کرنا، جبکہ یہ میرے رب کی نافرمانی کی چیز تھی. 31 میں کیا ہوتا ہے؟ پٹاخے پھوٹتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، اور 1 سال ختم ہو رہا ہے. کون سی خوشی کا موقع ہے جس میں مسلمان شریک ہو؟ اسے تو افسوس کرنا چاہیے، میری عمر کا 1 سال ختم ہو گیا. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں بس صرف روشنی میں شرکت کر کے آئے، پٹاخوں میں شرکت کر کے آئے. یاد رکھیے اگر ہم ناپ سکتے تو ہمارا ایمان اس دن بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک غیر قوم کی پشچمی سنسکرتی کی اس چیز میں شریک ہو کر آئے ہیں جس پر اللہ کا غضب ہے اور جو ہماری غیرت کو کھا جانے والی اور بھسم کر دینے والی چیز ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ اپنے تئیں بہت زیادہ نیک بھی ہوں، آپ کے بچوں کو آپ دیکھو، آپ کے ماتحتوں کو آپ دیکھو کہ وہ شرکت کر رہے ہیں اور آپ کے دل پر جوں نہیں ریکھتی، آپ کی زبان نہیں کھلتی، اپنی اولاد کو آپ کچھ نہیں کہتے، تو یہ آپ کی تنہا پارسائی اور عبادت کچھ کام نہیں آوے گی. میں حدیث کی روشنی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آس پاس کی اللہ کی نافرمانی کا ماحول دیکھ کر انسان کے جی پر جوں نہیں رینگتی تو اس کی تنہا عبادت کام نہیں آوے گی، عذاب سے نہیں بچا سکے گی. روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم دیا کہ جاؤ جبریل فلاں بستی کو الٹ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے دنوں بڑے بڑے عذاب بھیجے ہیں. ایک فرشتے نے چنگار لگائی، سب کے کلیجے پھٹ گئے. ایسے بھی جو ہے مناظر دنیا نے دیکھے ہیں. آسمان سے پتھر برسائے گئے اور بہت سی بستیوں کو اٹھا کے الٹ دیا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، مشکات شریف میں غالباً یہ روایت موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل فلاں بستی کو جا کے الٹ دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی ہے اللہ اس میں آپ کا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اسی کو الٹو اور اس کے اوپر پوری بستی الٹ دو. اور وجہ یہ ذکر کی کہ پوری بستی کے اندر میری اتنی نافرمانیاں اور گناہ ہوتے رہے، کبھی اس کی پیشانی پر ایک بل بھی نہیں آیا. آپ نے دیکھا اس کی تنہا عبادت اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکی، بلکہ سب سے زیادہ غضب اللہ کا اس پر کہ اسے پہلے الٹو، پوری بستی کو اس پر دے مارو. اس لیے یاد رکھو اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کچھ نہ کہہ کر ہم تنہا عبادت کرتے رہیں گے، ہم 31 میں شریک نہیں ہوتے نا، چلے گا ہمارے اہل خانہ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، تو یہ ریلا کل کو آپ کے پاؤں تلے آوے گا. اللہ جس دن غضبناک ہوتا ہے تو پھر اس دن وہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ اچھا ہے اور یہ جو ہے برا ہے. قرآن مجید میں اعلان آ چکا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اللہ کے اس عذاب سے ڈرو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، پوری بستی الٹ کے رکھ دی جاوے گی. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ کر جو ہے چھوٹ جانا چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی شریک ہوتے ہیں اس میں، اور آپ کی اولاد اہلیہ اور اہل خانہ جاتے ہیں تو اجاتے رہیں میں شریک نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ آپ کا ریلا اور لاوا آپ کے وجود کو بھی کبھی بسم کر دے گا. اللہ حفاظت فرماوے. مسلمانوں کو غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو بہت تاکید سے کہوں گا کہ ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فنکشن میں شریک ہو کر آئے، آپ اپنے رب کو بہت ناراض کر کے آئے ہیں. اور پتہ نہیں اس رات اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے جس میں مسلمان دوسروں کی مشابہت اختیار کر کے ان کی تعداد بڑھاتا ہے. یاد رکھیے مسلمان کو تو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ احتساب کرے. احتساب کا مطلب جو دن گزرا اس کا حساب کرے، آج میں نے یہ نیکی کی، یہ برائی کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بزرگوں کے یہاں
جو مراقبے ہوتے ہیں ان میں ایک محاسبہ بھی ہوتا ہے۔ محاسبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بزرگان دین اپنے مریدوں کو یہ چیز بتاتے ہیں، اور جنہوں نے اسے اپنایا وہ گناہ سے دور اور نیکیوں سے قریب ہوا۔ آپ میں سے بھی کسی کو تجربے کے لیے اپنانا ہو، آپ کر کے دیکھو۔ محاسبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دن میں 5 منٹ ایسی نکالے جس میں وہ یکسوئی سے گردن جھکا کر بیٹھے اور غور کرے، آج صبح سے میں اٹھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فلاں 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 نیکی کرنے کی توفیق دی، لیکن صبح سے لے کر شام تک فلاں 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 گناہ بھی ہوئے ہیں۔ جو نیکی سامنے آوے اس پر شکر ادا کرے، اور جو برائی سامنے آوے نقد اپنا حساب روزانہ کا آڈٹ کر دے، نقد استغفار کر لے، اللہ میں نے واقعی تیرا کھا کے تیری نافرمانی کی۔ تو اگر روزانہ کوئی آدمی اس طرح سے محاسبہ کرتا رہے گا، کل کو اس کا گناہ کم ہوگا، اس لیے کہ اسے فوراً گناہ کے وقت یاد آئے گا کہ ارے شام کو بیٹھ کے مجھے اللہ کے سامنے اس گناہ کے بارے میں استغفار کرنا پڑے گا، اور میں کل تو کہہ کر آیا ہوں کہ اللہ ابھی نہیں کروں گا اور واپس کروں، تو انشاءاللہ یہ جذبہ اس کو رکائے گا۔ کل کو گناہ کی شرح کٹ ہوتے ہوتے انشاءاللہ اس آدمی کو محاسبے کی برکت سے، حساب کی برکت سے 5 منٹ 10 منٹ نکالنے کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ ارے اللہ کے نیک بندوں نے تو اپنا ایسا محاسبہ رکھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک بزرگ تھے، صبح اٹھنے سے لے کر شام رات سونے تک جتنا بھی بولتے تھے سب ایک کاغذ پر لکھتے جاتے تھے، جتنا بھی بولتے تھے، اور شام کو پھر اس کا حساب کرتے۔ جو اللہ کی رضامندی والی باتیں ہیں، تسبیح وغیرہ ہوئی ہیں، اللہ تیرا فضل ہے، بہت سے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، تو نے مجھے توفیق دی، اور جتنی باتیں گناہ کی ہوتی اللہ سے استغفار کرتے، اور جتنی باتیں نہ فائدے کی نہ گناہ کی اس پر بھی استغفار کرتے کہ اللہ میری اتنی گھڑیاں اگر میں نیکیوں میں لگاتا تو نہ تجھ سے زیادہ قریب ہو پاتا۔ اس بزرگ کا حال یہ ہو گیا آخر میں کہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی وہ اللہ کی ناراضگی کا یا بیکار جملہ نہیں نکالتے تھے۔ جس کا اتنا حساب ہو اس آدمی کے گناہ پر بیلنس آنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس کی ہے کہ آج سال ختم ہو رہا ہے، 5-10 منٹ سال بھر میں نہ کر سکیں تو کم سے کم سال کے اختتام پر ہم لوگ سر جھکا کر بیٹھیں، اے رب شروع سال سے اب تک میں نے اتنی نافرمانی کی۔ اگر دوسرا کوئی دنیا کا شیٹ ہوتا 2-4 مرتبہ نافرمانی دیکھ کر کان پکڑ کے باہر کر دیتا، نہیں ہوتا اس طرح سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری لاج رکھی، نہ صرف یہ کہ اس نے ہمارے گناہ پر عتاب اور سزا نہیں دی بلکہ اس نے ستاری کی۔ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اس گناہ کو، اللہ تو نے اتنی ستاری کی، ایک کرم یہ بھی کر دے کہ میں معافی مانگتا ہوں، معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج 31 کا دن اس چیز کا ہے، نہ کہ منانے کا۔ جو مناتا ہے وہ اپنا محشر خراب کرتا ہے، اپنی قبر خراب کرتا ہے، اپنی موت خراب کرتا ہے۔ آج نہیں پتا چلے گا موت کے وقت، جس وقت یہ منظر تازہ ہوگا، مجھے معلوم نہیں کتنے مومن یہیں ایمان رکھ کے باہر جائیں گے۔ اللہ تعالی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا